یونیورسٹیز بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ہال ویز، کوریڈورز، پلے گراؤنڈز، کینٹین، انہیں دیکھ کر انسان کا دل ہی خوش ہو جاتا ہے۔ نیا نیا کالج ختم ہوتا ہے، بچپن سے جن یونیورسٹیز کا نام سنتے آ رہے ہوتے ہیں اب وہاں فائنلی جانے کا وقت آ گیا ہوتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارا ٹائم آ گیا ہے، فائنلی ہمیں آزادی مل رہی ہے، کلاسز چھوڑنے کی آزادی، گھومنے پھرنے کی آزادی، پڑھائی کا لوڈ کم ہو گیا ہوتا ہے اور مزے مزے کے پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہوتے ہیں۔ گھنٹوں کینٹین کے اندر بیٹھ کر فرائز کی پلیٹ کے ساتھ گپ شپ چلتی ہے۔ ثنا بھی یہی سب کچھ ایکسپیرینس کر رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی نئی نئی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گی اور ان کے لیے باعث فخر بنے گی۔ اس نے پہلے سے ہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی غلط چکروں میں نہیں پڑے گی، وہ صرف اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان دے گی اور اسے لڑکوں سے بھی دوستی کرنا بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ کوئی بھی باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی کلاس میں ایک گروپ پروجیکٹ آیا اور ٹیچر نے اسد کو اس کا گروپ پارٹنر بنا دیا۔ لیکن یہ دونوں جو سٹڈیز کے لیے قریب آئے تھے اب اپنی ایک الگ ہی خفیہ کہانی لکھنے جا رہے تھے۔ جب بھی انہیں کام کرنے کی ضرورت پڑتی تو یہ لائبریری میں ایک ہی لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوتے۔ اس دوران کبھی کی بورڈ کے اوپر ہاتھ آپس میں ٹچ ہوتے تو کبھی بازو، جس کی وجہ سے ایک انسیڈ قسم کی فزیکل اٹریکشن آپس میں شروع ہو گئی۔ پھر کبھی کمپیوٹر لیب کے اندر جگہ نہ ملتی تو یونیورسٹی کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے پڑھائی کرنے کے لیے، لیکن آپس میں جیسے ہی گپیں شروع ہوتی تو پڑھائی کو بھول کر گھنٹوں آپس میں گپیں مارتے رہتے۔ نوٹ سینڈ کرنے کے لیے آپس میں نمبر ایکسچینج ہوتا، لیکن در حقیقت ایکسچینج صرف میمز ہو رہی ہوتی ہیں اور لمبے لمبے ٹیکسٹ میسیجز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لیٹ نائٹ کالز شروع ہو جاتی ہیں اور وہی جو پہلے جنرل گپ شپ ہوا کرتی تھی اب ایک دوسرے کی تعریفوں میں بدل جاتی ہے۔ ثنا اور اسد دونوں کو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں محبت ہو گئی ہے، ہر چیز انہیں خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، یونیورسٹی جانے کا دل کرتا ہے، ایک دوسرے کو کلاس میں بیٹھے اسمائلز دینا اچھا لگتا ہے۔ ان دونوں کے دلوں میں عجیب سی خوشی رہتی ہے ہر پل۔ پھر ایک دن اسد ثنا کو کہتا ہے کہ آؤ آج باہر چلتے ہیں کلاس بنک کر کے، بعد میں کسی نہ کسی سے نوٹس لے کر کاپی کر لیں گے۔ باہر جاتے ہیں تو گاڑی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب باہر جاتے ہیں تو نزدیکی ایک حد اور پار کر جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہر حد پار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایک مختلف کہانی۔ ثنا اور اسد ایک دوسرے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں۔ ثنا کہتی ہے کہ اب جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو تمہیں مجھ سے پیار ہی نہیں رہا، اور اسد ثنا کے اوپر بغیر کسی شرعی حق کے بے پناہ پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ثنا کو بالکل پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے اسد اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ان کا افیئر اور ان کی لڑائیاں مشہور ہوتے ہوتے پوری یونیورسٹی کی گوسپ بن جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے کنفیشن پیجز پر انہی کے قصے چل رہے ہوتے ہیں۔ ثنا بدنامی کے ڈر سے یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے اور ماں باپ کا نام روشن کرنے کا خواب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اسد دوسری طرف ثنا کی یاد میں نشوں میں پڑ جاتا ہے اور دونوں اسی طرح اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور ایسے وہی یونیورسٹی جو شروع میں ایک آزادی لگتی تھی اب وہ جیل لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور آج کل یہ حال ہر یونیورسٹی کا ہے۔ لیکن یہ فیز، یہ اٹریکشن، یہ سب کچھ ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے کیونکہ یہ ہر انسان کی ایک بیسک نیڈ ہے، تو اس چیز کو روکنا ناممکن ہے۔ جب ان کی شادیوں کی عمروں میں ان کو پڑھائی کے بوجھ تلے دبا دیا جائے گا اور ساتھ میں انہیں کریئر کی کھوج میں بھیج دیا جائے گا اور ان کی شادیاں نہیں کروائی جائیں گی تو یہ سب کچھ تو ہوگا۔ اس سب کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن اس سب کا ایک حل ہے جس سے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں سے دور بھی رہیں گے۔ لیکن اس پورے مسئلے کے سلوشن پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا مسئلہ ہوتا کیوں ہے اور کیا ٹیچرز بھی ساری چیز میں شامل ہیں۔ ایک تو یہ جو حد سے زیادہ آپس میں میل ملاپ ہے کہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، میڈیا فیسٹیولز ہو رہے ہیں، سپورٹس فیسٹیولز ہو رہے ہیں، فیسٹیولز کے بعد ایونٹس کے بعد سارے مل کے چائے پینے جا رہے ہیں، کھانے کھانے جا رہے ہیں، گروپس پوری کلاس جو ہے وہ باہر گھوم پھر رہی ہے، اور جب پوری کلاس گھوم پھر رہی ہو تب ٹیچرز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور پیرنٹس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ باہر دوست بنانے سے سب پیرنٹس کو مسئلہ ہوگا، لیکن کلاس فیلوز کا نام سن کے کلاس فیلوز کی تو خیر ہے، یہ تو آپس میں کلاس فیلوز ہیں، یہی کلاس فیلوز اینڈ پر جا کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔
माएँ अगर अपनी बेटियों से पूछें कि किसका फ़ोन आया था, अगर वो कह दें कि मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया था तो चपेड़ पड़ती है, लेकिन अगर वो कह दें मेरे क्लास फ़ेलो का फ़ोन था तो फिर ठीक है, अच्छा सही है, क्लास फ़ेलो की कॉल थी। और मसला इनके बाहर जाने का नहीं है, मसला इनके अनअटेंडेड बाहर जाने का है। जब ये सारे बाहर जाते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, तभी इस तरह की बातें होती हैं कि एक कश लगा लो, इससे तो कुछ नहीं होता। और वही एक कश पता नहीं आपको किन किन रस्तों के ऊपर ले जाता है। फिर जैसे सना और असद की कहानी में हमने देखा कि किस तरह से छोटी छोटी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें ही ऑपोजिट सेक्स को आपस में करीब ले आती हैं, क्योंकि उनकी एक नेचुरल नीड है, एक डिज़ायर है, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन माँ बाप जो कि अपने बच्चों को टीचर्स के भरोसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं, वहाँ पर टीचर्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारे टीचर्स को तो इन चीज़ों से कोई मसला नहीं होता और वो तो वैसे ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़के लड़कियाँ आपस में मिल रहे हैं, इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। अजीब फजूल किस्म की लॉजिक्स इन्होंने निकाली हुई हैं जिसकी वजह से लड़के लड़कियों सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी है टीचर्स की, जिसमें ज़्यादातर मेल टीचर्स आते हैं जो कि ख़ुद एक्टिवली इन अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर बहुत सारी लड़कियां भी इस तरह की हैं जो कि मार्क्स की खातिर इन्हीं टीचर्स के साथ फंस जाती हैं और वो टीचर्स इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ लड़कियों को तो वैसे ही टीचर्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, क्योंकि वो एक पावर पोजीशन के ऊपर होते हैं, तो एक नेचुरल सी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। क्योंकि टीचर बहुत डोमिनेंट लग रहा होता है तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव है। फिर दूसरी कैटेगरी है टीचर्स की जो कि आपस में अफेयर्स चलाकर बैठे हुए हैं, मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स के साथ, तो वो खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और आगे से वो कहते हैं बच्चे भी इंजॉय करें। उन्होंने पता नहीं यूनिवर्सिटी को क्या बना दिया है, मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है। ये पूरी की पूरी चीज़ एक क्यूरोसिटी से शुरू होती है, उसके बाद केमिस्ट्री के फेज़ में जाती है और केमिस्ट्री के बाद सारी लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। तो असल कॉन्फिडेंस जो है वो ना बोलने में है उस चीज़ को जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में किए गए नशे हों, सिगरेट पीना हो या फिर इस तरह के इलिसिट अफेयर्स हों। क्योंकि जब आप इनकार नहीं करते तब आप अपने आप को एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल देते हैं। फिर स्टूडेंट्स के पास कोई जगह तो होती नहीं है जाने के लिए, तो वो पब्लिक स्पेसेस को प्राइवेट सिंस के लिए चूज़ कर लेते हैं। कहीं पर भी किसी पार्किंग स्पॉट में गाड़ी लगा दी, यूनिवर्सिटी की पार्किंग में गाड़ी लगा दी। फिर उससे क्या होता है कि कभी कोई उनकी छुप के वीडियोज़ बना रहा होता है, कभी पुलिस आ जाती है, कभी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स आ जाते हैं, फिर ये लोग मुश्किल में पड़ते हैं। फिर कभी ये पुलिस को रिश्वतें दे रहे हैं और बहुत सारी दफ़ा तो ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पर पुलिस ने लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ये कहकर कि अगर ये इस लड़के के साथ सब कुछ कर सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकती। इस तरह की भी हरकतें होती हैं। फिर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को पैसे खिलाए जाते हैं। गार्ड्स को पता होता है कि फ़लानी गाड़ी में फ़लानी लड़की और फ़लाना लड़का गलत हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं सिर्फ पैसों की खातिर। तो वो जो आपके लिए एक सो कॉल्ड रोमांटिक मोमेंट होता है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक रिग्रेट बन के रह जाता है। उसके बाद फिर वही इंसान जिससे आपको उस वक्त में बहुत मोहब्बत हो रही होती है, इश्क हो रहा होता है, जिसके लिए आप मरने मिटने को तैयार होते हो, उसी से आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कंट्रोल बीच में आ जाता है, ईगो बीच में आ जाती है, जेलसी बीच में आ जाती है और एंड पर जाकर कोई ना कोई बहुत बुरी लड़ाई होती है और आप लोग आपस में ब्रेकअप कर लेते हो। अब ब्रेकअप के बाद कुछ तो इस तरह के लड़के लड़कियां होते हैं जो खामोशी से दूर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बदनाम होकर दूर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कभी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, कभी एक दूसरे की लीक्ड तस्वीरों की बात शुरू कर देते हैं, कभी कन्फेशन ग्रुप्स के ऊपर सीक्रेट्स लीक करना शुरू कर देते हैं, न जाने क्या क्या कुछ करते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ छोड़ देते हैं, कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ख़ुदकुशियाँ करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ इस तरह की लड़कियां होती हैं जो कि कहती हैं कि बस सही है, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारी इज़्ज़त तो वैसे ही चली गई है, तो वो आगे मल्टीपल अफेयर्स शुरू कर देती हैं। लड़के भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। फिर कुछ लड़कियां गोल्ड डिगर्स बन जाती हैं, गिफ्ट्स लेकर इस तरह की चीज़ें शुरू कर देती हैं। इतना गंद, इतना मेस बन जाता है उस जगह पे जो कि पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी। अब इस सारी चीज़ का असर उन लोगों पर तो होता ही है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स
اور وہ ٹیچرز جن کا اس ساری چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, جو اسٹوڈنٹ صرف وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صرف پڑھائی کے اوپر ہی دھیان دے رہے ہوتے ہیں, ان کی یونیورسٹی کی خبریں بھی ادھر ادھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ فلانی یونیورسٹی میں یہ کیس پکڑا گیا, فلانی یونیورسٹی میں ایسی ولگیرٹی ہے, اور ایسی باتیں ان بچوں کے ماں باپ تک پہنچتی ہیں, اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ شروع ہو جاتا ہے, ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگانے شروع کر دیتے ہیں. اکثر کو تو یونیورسٹی سے نکلوا لیتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے, تم بھی وہاں پر خراب ہو جاؤ گے یا خراب ہو جاؤ گی. ایسے اثرات باقی لوگوں پر بھی پڑتے ہیں صرف کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. یہ سارا کا سارا مسئلہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کا حل کتنا زیادہ ضروری ہے. تو ابھی جو سلوشنز ہم آپ کو بتانے لگے ہیں, ان کو آپ نے بہت زیادہ غور سے سننا ہے اور ان کو اپلائی کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام پیار کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ پیار کو چینل کرنے کی بات کرتا ہے, یہ اسے پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے, یہ ایسی محبت کو فروغ دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. تو اگر آپ کو کوئی بھی انسان پسند ہے تو سب سے پہلے اپنی فیملیز کو انوالو کریں. یہ جو چھپ چھپا کر ملنا ہے جس کی وجہ سے اتنے مسئلے بنتے ہیں, ان چیزوں کو الفاظ دیں, ان چیزوں کو نام دیں اور نکاح کی طرف جائیں. نکاح کو فروغ دیں. بے شک آپ پڑھائی کر رہے ہیں, بے شک آپ رخصتی نہیں کر سکتے, آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں فیملیز کو انوالو کریں, ان کو بولیں کہ ہمارا نکاح کرا دیں, شادی ہم بے شک بعد میں کر لیں گے. اور اگر آپ کے پیرنٹس نہیں مانتے نکاح کے لیے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بالکل بھی یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے کہ آپ شادی کر سکیں, تو پھر پرائیویٹلی ملنا, گپے مارنا, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم نے ایک بارڈر لائن ڈرا کرنی ہے, ہم نے انتظار کرنا ہے اور ہم نے کوئی بھی باؤنڈری کراس نہیں کرنی, اور پھر ویٹ کریں. اگر ویٹ کرنے کے بعد بھی وہ انسان آپ کا انتظار کرتا ہے اور وہ انسان آپ کو مل جاتا ہے, دین اٹس مینٹ ٹو بی, تو یہ ہونا ہی تھا, تو آپ لوگ سول میٹس تھے اور آپ مل گئے. اور اگر وہ انسان اپنے راستے چلا جائے یا آپ کا دل بدل جائے تو تب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی بنے ہی نہیں تھے. اکثر و بیشتر یونیورسٹیز کے اندر ہم لو اور لسٹ کے اندر فرق نہیں کر پاتے. یہ جو اسد اور ثنا کی بھی کہانی تھی, یہ لو کے اندر ہی کہیں نہ کہیں لسٹ چھپا ہوا تھا. جو انہیں نظر محبت آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر لسٹ ہوتا ہے, ہوس ہوتی ہے, فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی وہ ایک نیڈ ہوتی ہے, وہ پوری نہیں ہوئی ہوتی, آپ کی عمر ہو گئی ہوتی ہے, تو آپ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہو. تو پیار میں اور ہوس میں فرق کرنا سیکھیں. جب آپ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک محبت ہی تھی. اس کے بعد یونیورسٹی کی ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹائٹ چیک رکھیں. یہ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ کسی بھی طرح سے کوئی لائن تو نہیں کراس کر رہے, کہیں وہ لیٹ نائٹس کونوں میں تو نہیں گھس کے بیٹھے ہوئے, کیا وہ پڑھائی کے بہانے کچھ اور تو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد پھر اپنے ٹیچرز کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کہیں پر کوئی اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا فیور چاہیے, یا پھر ٹیچر اپنے پاور اور اپنی اتھارٹی کا کہیں ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. اور اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے مل جائے تو میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم اور ہر. پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو لمٹ سکھائیں, انہیں ڈرائیں مت, انہیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ان کی تربیت کا حصہ بنائیں ساری چیز کو. اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کمفرٹ لیول رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کو آ کر آرام سے پوری کی پوری بات بتا سکیں, بغیر ڈرے, بغیر گھبرائے. اگر ان سے کبھی کوئی غلطی گناہ بھی ہو جائے تو آپ کو بتائیں, تاکہ آپ ڈیمیج کو کنٹرول کر سکیں, بجائے اس کے کہ ان کی زندگی برباد ہو جائے اور وہ کسی کو بتا نہ پائیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی آپ کے علم کے لیے, آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہے, یہ ان ساری چیزوں کے لیے نہیں ہے. جو آپ کی بیسک نیڈ ہے اس کے لیے اپنے گھر والوں کو بولیں کہ ہماری شادیاں کروائیں, شادیوں کے اوپر زور دیں. اگر کوئی بھی آپ کو گاڑی, گھر, سگریٹ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بولے تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ نے نہ بولنا ہے. جس لائن کو آپ آج پروٹیکٹ کریں گے وہ لائن آپ کا فیوچر پروٹیکٹ کرے گی. یونیورسٹی لائف ہر چیز کو رومانٹیسائز کرتی ہے, لیٹ نائٹ واکس, چائے, گپ شپ, سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے جب تک کہ ریالٹی ہٹ نہ کرے. جیسے ہی ریالٹی ہٹ کرتی ہے تو سب کچھ فیڈ ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں یہ جو چھوٹے سے دو انسان ہیں, لڑکا لڑکی, آپس میں کیا کر رہے ہیں, لیکن ہماری بہتری کے لیے ہمیں روکا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی انسان پسند ہے اور آپ کو جنونلی اس انسان سے محبت ہے تو نکاح کی پیشکش کریں اور نکاح کی طرف جائیں, اس انسان سے شادی کر لیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے, اور پھر آپ کھلم کھلا اس انسان کے ساتھ گھوم پھر سکیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی.
تو اگر کوئی انسان آپ کا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیں، ادروائز عزت کے ساتھ دوسری راہ پہ چلے جائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا کسی یونیورسٹی میں ہے تو اس کو بھی ضرور بھیجیں۔ اگر ایک بھی انسان یہ محفل دیکھ کر اپنے راستے سیدھے کر لیتا ہے تو ہمارا بھی مقصد پورا ہو جائے گا یہ محفل کرنے کا، اور آپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں اپنی کہانی ضرور بتائیں یونیورسٹی کی، اور اگر آپ اس ساری چیز سے بچ کر یونیورسٹی سے نکل گئے ہیں تو اپنی اسٹریٹجی ضرور کامنٹس میں شیئر کریں۔